رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرا شوہر میرے برابر میں گہری نیند میں سو رہا تھا اور ساتھ ہی میرا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرا شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاص پہر گزر چکا تھا، مگر میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں، بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام ہیبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی، غم کیا ہوتا ہے جانتی نہیں تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے، ہم 2 بہنیں تھیں، آپس میں بہت محبت تھی، مگر زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، فائزہ کالج جاتی تھی، گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے، فائزہ کے کالج جانے کا وقت ہوا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا، اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں کیا بات تھی جو یوں ایک پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں ذرا ہٹ کی بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی بات بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہی ہوش میں آ گئی۔ اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں، یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ کر مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا ہے اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے ان کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ ان کی مشکور ہوئی، اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ ندان اس کو زور دے کر اندر ہی لے آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے ایک شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی چور نگاہیں مجھ پر ہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا، نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب سے بڑی اس کی بس میں نہ تھا۔ وہی کشکش اسے میری طرف کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بائی کہ پل سے وہ اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوش سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ اوہ، بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے ہموار ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے، پھر چل دیے۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی۔ مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی دل میں بہت ہلچل تھے، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کر رہی تھی جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کچھ دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے۔ حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ خوش قسمتی تھی، ہم دونوں کو ملانے کے لیے اسباب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی۔ ابو نے ان کا کھانا کیا تھا، جو وہ ان کی بہن بھی تھی۔ مسکان تو ان کے لبوں پر جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ ان کو یہاں دیکھ سٹاپا ہو گئی۔ جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا، ہیبا مجھے آپ بہت پسند ہے۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بہت مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں، اگر نہیں پہنی تو بھی آپ کی مرضی، سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ اندر ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا
جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شزیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شزیب بہت بے چین لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میری انگلیوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ پہلی بار انہوں نے نظر بڑھ کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پہ تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شزیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر نہ دکھے دے۔ اچانک ہی ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی، گرتے گرتے انہیں نے سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سننے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابعداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت جیا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شزیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے، میں اداس سی ہو گئی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شزیب کی امی اور بہن گھر آئی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے، امی یہ بولتی، میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شزیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا مکنے لگی۔ شزیب کے والد نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شزیب کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اس انگوٹھی کے اترنے وقت کہ مجھے اس قدر تڑپ سی محسوس ہوئی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شزیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تر اثر کھڑے ہو رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی۔ میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا، اسی نے مجھے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شزیب بھائی کی محبت میں چپ رہا، ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ شزیب نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ میں سمجھ گئی کہ اب انکار بھی نہیں کوئی فائدہ۔ اگر میں اپنی محبت اور ایک حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی نہیں ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں، میں بے جان موت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شہیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ شہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ ہی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لو میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشیدہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میرے چہرے تک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ شزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے دھکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی اب میری دلہن بن کر آ جاؤ۔ نہ جانتی ہو بولی بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوقی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا، اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے باوجود اس کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا، پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر حد بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔
ان دنوں بہت تکلف میں تھی، قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے، اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے، ان دونوں میں زندہ لاش بن گئی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر ان کے جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی کہ کوئی رستہ پیدا ہو، مجھے اور شعیب کو ایک کر دے، اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنے چاہت سے زہیب مجھے بیانے آیا تھا۔ وہ رات کے اس ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا، مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخرکار ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی بے بسی میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا، میں نے ارادہ کر لیا، میں اب شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کی وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں اس کی نفرت سے آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روسی لباس پہنے گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور میری ساس پھوپھو، زہیب کی پھوپھو بکھلائی ہوئی، اسی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بہت زخمی ہے، مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسے سب کچھ چل رہا تھا ویسا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم اس کی بات رکھ لی ہے اور نہ ہوش میں ہے، خطرے کی کوئی بات بھی نہیں، پریشان نہ ہو بچے، ٹھیک ہے؟ نہ بول کر وہ چلی گئی، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا، خون رس رہا تھا، نیلی شیروانی خون ہو گئی تھی، چوٹیں معمولی نہ تھی۔ میں پریشان بہت ہوئی، مگر ظاہر نہ کیا، اور بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر کبھی قریب آ کر بیٹھ گئی، تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، کیا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی، وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی ہے۔ اچھا نکاح کیا ہے تم سے؟ میں نے بیگم، اور وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے سناتے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وقت لیٹ جائیں۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جذبے سے دیکھنے لگے اور مسکرا کر بیڈ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بینچی تھی، مگر میرے محبت بھرے رویے، ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کے ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا مجھ سے کس شدت کی محبت کرتے ہیں۔ میرا دل ایک دم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی۔ شاید میں خاموش بیٹھی رہی، وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی جو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ کا پسینہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ابھی کے ابھی میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگو گی؟ انہوں نے بازو پھیلا دیے۔ جب ہر محبت مانت پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ہوتا، ایک ہی پل میں دل اس کے مہربان جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر میرے صرف شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پہل میں نے اپنی ضد ماضی بلا کر سچے دل کو ہمیشہ سے خود کو ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا، اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی، بالکل پاگل۔ آپ زہیب چھوٹے بچوں کی طرح میں کہیں بھاگ جاتی کیا؟ جواباً میں اس حالت میں آپ۔ انہوں نے مجھے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان کے پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا، یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنا لینا۔
کیسے جانے دیتا ان پلوں کو۔ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش تم میری ہوتی۔ یہ بار پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور میوسی دیکھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ ہی کی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی پہنائی، پھر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے جواب دیا۔ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے۔ بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں قہرم مچ گیا۔ میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ کر، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازو کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں۔ اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ دیر میں واقعہ اب میں زہیب کی بیگم اس کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شزیب اور میری شادی کر دی، جس سے شادی میں خواب دیکھتی تھی۔ اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا، خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہوں، حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائے گا۔ دل کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی امانت تسلیم کرتی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر مجھے شزیب کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مجھے شعیب نے اپنی محبت کے سارے نئی زندگی دی، ورنہ تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا رستہ بنے میں اور شزیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت میں ہوگی یہ میں نے نہ سوچا۔ میرے چے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ رات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بٹھائے اس امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر، مگر کیوں؟ تو وہ بہت خوش تھے اور جلدی ہی مجھے میرے اس سوال کا بھی جواب مل گیا۔ جب شزیب نے مجھے بتایا تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا، تب میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا۔ کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی رستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے تھے، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ تھی۔ آج بھی ان کی یاد آتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی میں نے شعیب کو پہلی نظر دیکھتے، یا وہ محبت تھی جو نکاح